مسلمان کے لیے اسلامی سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس چیز کا بہت سارے مسلمانوں کو علم نہیں، بلکہ اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں آتے۔ سال شروع جو ہوتا ہے اسلامی، اس کا علم تو بہت دور کی بات ہے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہی نہیں پتہ کہ اسلامی سال شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے۔ ہاں، صرف ایک دو اسلامی مہینے ہمیں یاد رہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے یا رمضان جا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہو تو بہت سارے مسلمان تو خوش ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، تو بہت سارے مسلمان بیمار پڑ جاتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، روزے نہ رکھنے پڑے۔ اسی طرح عید کے چاند کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، اس سے زیادہ کر لیں تو بقرعید کے چاند کا انتظار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ، بہت سارے مسلمانوں کو، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے عام مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ یہ جمادی الاول ہے، جمادی ثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے۔ شب برات آ گئی، شور شرابہ ہوا تو پتہ چل گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی مہینوں سے اور اسلامی سال سے ہم کس قدر ناواقف ہیں کہ اس کے آنے کا بھی پتہ نہیں، جانے کا بھی پتہ نہیں۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو کہ اسلامی سال کا خیال رکھتے ہیں، اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے میسج آتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ محرم سے اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ تو جس مسلمان کو اسلامی سال شروع ہونے کا پتہ نہیں، اس کو یہ کیسے پتہ ہوگا کہ اسلامی مہینے کے کس مہینے میں کس خلیفہ کی شہادت ہے، کس صحابی کی شہادت ہے، اور کس جرنیل اسلام کی شہادت ہے۔ جس طرح ابھی جمادی ثانی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو اس خلیفہ اول کی شہادت اور وفات ہے، جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتہ اس چیز کا، اور بہت سارے ایسے سمجھدار مسلمان ہیں کہ وہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات سرکاری سطح پر منایا جائے اور اس پر عام تعطیل کی جائے۔ تو بہرکیف ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، اور اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے اور مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب سال ختم ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے آنے والا سال، اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے خوشی کس بات کی؟ آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اگر 50 سال زندگی ہے تو اس میں سے 1 سال گیا تو 49 رہ گئے، پھر 1 سال گیا 48 رہ گئے۔ تو یہ تو زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو اس پر غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، قلق اور ملال ہونا چاہیے، یا خوشی سے فائرنگ کرنی چاہیے، یا خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے، یا خوشی سے اپنے سے باہر ہو جائیں، یا سڑکوں پر جو ہے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اس بےہودہ طریقے سے چلائیں کہ کسی کی جان ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے۔ تو کیا سال جانے والا ہمیں کوئی خوشی دے کے گیا، اور آنے والے سال کا ہمیں کیا پتا کہ یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو؟ تو بہرکیف کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ہمیں یہ جو انگریزی سال ہے، اس پر تو خوشی منانا جو ہے، یہ تو اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہے، یہ تو اسلام مخالفین کی حوصلہ افزائی ہے، یہ تو انگریزوں کی حوصلہ افزائی ہے، نہ کہ اسلام کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ تو سامعین تہیہ کریں کہ یہ جو 2022 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس
سال ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے کیا کیا اور کون کون سے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیے ہیں، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں، اور اب تک ہم توبہ سے محروم ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی ابھی تک، اور آنے والے سال کی ہم پھر خوشی منا رہے ہیں تاکہ نئے سال کے نئے گناہ کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، بلکہ یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا پروردگار، اس سال میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے، غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ ہم اقرار کرتے ہیں، ان کی ہمیں معافی نصیب کر، اور آنے والے سال میں ہمیں اسلام کی روشنائی عطا فرما، ہمیں اسلام سے تعلق اور واسطہ نصیب کر، اور ہمیں اسلام کی محبت عطا فرما، اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرما۔ اس عزم کے ساتھ اگر ہم آنے والے سال کا استقبال کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو اور جانے والا سال ہماری زندگی کا آخری سال گزرے، تو جب ہم اس انداز سے خوف خدا میں مگن ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ضرور ہدایت کے راستے ہموار فرمائے گی، جیسے کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص ہمارے طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں اور راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں اور ہر مسلمان کو آنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے استقبال کے لیے تیار کھڑی۔